نحمد و نصلی علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان شہر القیام، رمضان قیام کا مہینہ ہے، یعنی قیام اللیل کا۔ اس مہینے زیادہ سے زیادہ لوگ رات کی نماز پڑھتے ہیں، یعنی رات کے نوافل۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، عبادت کے طریقے اور اوقات بھی بتائے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں بہت سی عبادات کو جمع کیا گیا ہے۔ عبادت میں سب سے اہم چیز فرض عبادت کی بروقت ادائیگی ہے۔ اس کے علاوہ نوافل، چاشت اور اشراق یہ دن کے نوافل ہیں، یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اور رمضان کی راتوں میں اخلاص کے ساتھ قیام کرنے پر پچھلے تمام گناہوں کی بخشش کی خوشخبری دی گئی ہے۔ یاد رکھیے کہ کچھ نمازیں دن میں فرض ہیں، کچھ نمازیں رات میں فرض ہیں، اسی طرح کچھ نوافل دن کے ہیں، کچھ نوافل رات کے۔ رات کے نوافل کو قیام اللیل ہی کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان کے ساتھ رمضان کی راتوں میں قیام کیا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، لیکن دو شرائط ہیں، ایک ایمان کی، دوسری اخلاص کی، یعنی اللہ کی خاطر ثواب کی نیت سے اللہ کے نیک بندے ہمیشہ رات کی عبادت کا اہتمام کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، یعنی کم سوتے ہیں، اور اپنے رب کو خوف اور امید کی حالت میں پکارتے ہیں، یعنی دعائیں مانگتے ہیں، اور ان میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ یعنی صرف کسی ایک نیکی پر اکتفا نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ میں تہجد پڑھتا ہوں، مجھے کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں، تو ایسا کہنا غلط ہے۔ ہم کسی ایک نیکی پر اکتفا نہیں کر سکتے۔ تہجد پڑھتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی کرتے ہیں، خوف اور امید دونوں ہیں۔ خوف اس کا کہ کہیں اللہ پکڑ نہ لے ہمیں، اور امید یہ کہ اللہ معاف کر دے گا۔ پھر اتنی بڑی نیکی اور دعائیں کر کے کیوں، دعا بھی تو بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی عبادت ہے، پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ عام دنوں میں قیام اللیل بہت مشکل کام ہے، لیکن رمضان کی برکت اور باجماعت نماز تراویح کی صورت میں یہ آسان ہو جاتا ہے۔ متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ رات کو کم سوتے ہیں اور سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں، تو آپ رات کے پہلے حصے میں نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آخر حصے میں بھی پڑھ لیں تو افضل ہے، چونکہ ایک دفعہ سونے کے بعد جاگنا مشکل ہوتا ہے۔ آج کل جیسے راتیں چھوٹی ہیں تو ایسی صورت میں پھر خالی استغفار بھی اور قیام اللیل یعنی تراویح رات کی اول حصے میں پڑھی جا سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرض نماز کے بعد افضل نماز رات کی نماز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تہجد ضرور پڑھا کرو، کیونکہ وہ تم سے پہلے صالحین سے ہے، یعنی ابتدائی دور سے نیک لوگوں کی عبادت رہی ہے، اور تمہارے لیے اپنے رب کے قرب کا وسیلہ، گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ اور گناہوں سے بچنے کا سبب ہے، یعنی گناہ مٹتے بھی ہیں اس سے اور انسان بچتا بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر ہنستا ہے، یعنی خوش ہوتا ہے، جو رات کو قیام کرتا ہے، جو سردی کی رات میں اپنا بستر چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہو اور وضو کر کے نماز پڑھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں سے کہ میرے بندے کو کس چیز نے اس بات پر آمادہ کیا، تو وہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، تیری رحمتوں کی امید اور تیرے عذاب کے خوف نے اس بندے کو اس چیز پر آمادہ کیا۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اس نے جس چیز کی امید کی تھی وہ میں نے اسے دے دی، اور جس چیز سے یہ ڈرتا تھا اس سے میں نے اسے امن دیا۔